اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 تک ہو چکی تھی۔ میں ایک دفعہ محاورہ ترجمہ کر دوں، پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، زندہ ہے اور تھامنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، مصدقاً لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور وہی ہے جس نے تورات اور انجیل نازل کیا، یعنی اللہ نے ہی تورات اور انجیل نازل کیا۔ اب قرآن جو یہ نازل کیا جا رہا ہے یہ بھی وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، اور اسی نے یہ نبی بھیجا ہے اور اسی نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ تو یہ جو اللہ نازل کی جا رہی ہے من قبل، اس سے پہلے، اب یہ فکر اس کی کنٹینیوشن ہے نا، والانجیل، انجیل تورات اور انجیل کے بارے میں کہا گیا ہے، من قبل اس سے پہلے، قرآن سے پہلے نازل کی گئی، ہدن للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا رستہ تھی، جو لوگوں کو سیدھے رستہ دکھاتی تھی۔ وانزل الفرقان، اور اس نے نازل کیا الفرقان۔ فرقان میں نے بتایا تھا، فرق کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ کر دینا، کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے، اس کو کہتے ہیں فرق کرنا۔ اور فارق جو ہے وہ فاعل کے وزن پہ فرق کرنے والا، فاعل کام کرنے والا، فارق فرق کرنے والا، جو صحیح اور غلط کی تمیز بتا دے۔ اور ایک ہے فرقان، فارق کا صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ فرق کرنے والی، بہت زیادہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ان کو واضح طور پہ ایکسپلین کرنے والی، اس کو کہتے ہیں فرقان، صیغہ مبالغہ، بہت زیادہ فرق کرنے والا۔ تو اس نے ہی تو تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے، تاکہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اور اسی نے یہ فرقان نازل کیا، یعنی جو قرآن کی بات کی جا رہی ہے فرقان بھی اسی نے نازل کیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات سے مراد اللہ کی آیات بھی ہو سکتی ہیں قرآن پاک کی، اور اللہ کی نشانیاں بھی، اور یہ آیات بھی نشانیاں ہی ہیں۔ لہم، ان کے لیے ہے عذاب شدید، شدید عذاب، واللہ، اور اللہ عزیز، زبردست غالب ہے، ذو انتقام، انتقام والا ہے۔ ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو انتقام، انتقام والا۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ زبردست غالب، انتقام والا ہے۔ یعنی یہ جو فرقان جو ہم نے نازل کیا ہے، اس فرقان کو ایسے غیر سنجیدہ نہیں لینا کہ دل کیا تو پڑھ لیا، دل کیا تو نہ پڑھا، دل کیا تو کوئی حکم جو سمجھ میں آیا تو مان لیا، کوئی حکم نہیں سمجھ میں آیا نہ مانا، یا جان کے بس اپنی مرضی کے مطابق چلتے رہے۔ ایسا نہیں ہے، جو انکار کریں گے آیات کا، جو احکام کا انکار کریں گے، ان کے لیے شدید سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب کہیں پہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمان، کہیں پہ رحیم، کہیں پہ غفور، اس طرح مختلف صفات آتی ہیں، وہ سب ان کے مناسبت سے آتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ شدید عذاب دینے والا ہے اور زبردست انتقام والا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا پھر اللہ اسے بخشے گا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں ہے، یخفا خفی کوئی چیز، مخفی، خفا یا یخفیو، جس کو یخفا پڑھا جاتا ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے علیہ اس سے، شیئن کوئی بھی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور آسمان میں، یعنی اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو، ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ هو الذی، اور وہی ہے وہ، یصورکم، جو تمہاری تصویر بناتا ہے، صورا یصور تصویرا، باب تفعیل سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کوئی بھی چیز آسمانوں اور زمین سے ایسی نہیں ہے جس کا اسے پتہ نہ ہو، جو اسے چھپی ہوئی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا سب سے مخفی چیز جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا، وہ اس کے بارے میں بتایا کہ وہی ہے جو تمہاری شکل بناتا ہے، فی الارحام، رحم میں، ماں کے پیٹ میں، رحم کہتے ہیں ماں کا پیٹ جو بچہ دانی ہوتی ہے، تو وہی ہے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں ہے اس کے علاوہ، العزیز، زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ اب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے، اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو تمہاری شکل و صورت ہے جیسی بھی،
تو وہ اللہ جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، اس پہ ہمیں یہ نہیں وہ کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے اس چیز پہ کہ ہماری شکل بہت ہی پیاری ہے، یا اس چیز پہ ہمیں پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری شکل بہت ہی بدصورت ہے یا ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہی ہے جو جو تمہاری شکل بناتا ہے اور تم ماں کے پیٹ میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ اور اس سے دوسرا مراد ہے فطرت، کہ انسان کی فطرت بھی اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ نا، تو اس وجہ سے وہ فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ احکام، جو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا، جو فطرت کو مائل کرے تو یہ دین فطرت ہے، تو اس لیے وہ فطرت جانتا ہے اور اسی کے مطابق اس نے دین نازل کیا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، العزیز زبردست، غالب، الحکیم حکمت والا ہے، حکمت کے ساتھ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے اندر فطرت بنائی ہے اور اسی حکمت کے مطابق ہی تمہارے لیے دین بھیجا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 6 تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔